بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان یاسر عباسی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے سیاسی جو پاکستان کے اندر فی الحال سیاست چل رہی ہے۔ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں وہ بند ہیں، اور یہاں پر کئی کیسے رہی ہیں، کئی تجزیہ نگار بیٹھے ہیں اور وہ اپنے اپنے تجزیے دے رہے ہیں کہ خان صاحب آ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے خان صاحب ساری زندگی اب وزیر اعظم نہیں بنیں گے۔ ناظرین، ان کاموں کو چھوڑ کر اگر ہمارے تمام تجزیہ نگار اور تمام پروفیشنل جرنلسٹ ایک غریب اور دیہڑی دار طبقے کے لیے، اور یہ بلو میں جو اضافہ ہے اور پٹرول میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس کے خلاف، مہنگائی کے خلاف اگر تمام دوست آواز اٹھائیں، یہ جو کرپشن ہے یہ بھی اس کا بھی خاتمہ ہوگا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے جائیں، عمران خان صاحب نے جب ان کی حکومت پہلے جب وہ اقتدار میں نہیں تھے تو انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے۔ انہوں نے کہا ایک تو میں کسی ملک سے جا کر پیسے نہیں مانگوں گا، دوسرا انہوں نے کہا میں کسی سے بھیک نہیں آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، تیسرا انہوں نے کہا کہ ہم ایک ریاست مدینہ بنا رہے ہیں۔ ناظرین، میرا اختلاف ہے کہ پاکستان کے اندر 40 سال سے ہم ایک کرپٹ نظام دیکھ رہے ہیں، کبھی نواز شریف کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، کبھی زرداری صاحب کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ دو ہی خاندان ہم 40 سال سے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، اور خان صاحب نے ان دونوں خاندان کو ٹارگٹ کیا، وہ کہا کرپٹ ہے، چور ہے، مطلب انہوں نے ملک کو لوٹا، یہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ لیکن جب خان صاحب دور اقتدار میں آئے تو انہوں نے ایسے اپنے ایم پی اے جو الیکشن جیتے ہیں۔ آپ کو میں پہلے ایک ایم پی اے جو ان کے جو الیکشن جیتے تھے، فیاض الحسن چوہان، ان کے بارے میں بتاتا جاؤں۔ فیاض الحسن چوہان صاحب نے جو قرآن پر ہاتھ رکھ کے تماشا بنایا، جو فیاض الحسن چوہان صاحب کی دور اقتدار جو انہوں نے ترقیاتی کام کیے یا لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیے، مندرجہ ذیل میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے فیاض الحسن چوہان صاحب نے کریپ پٹواری اور کریپ تحصیلدار تعینات کیے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، کہ لوگ 20-20 ہزار روپیہ دیں انتقال کے لیے، لوگ لاکھ روپیہ دیں۔ کریپ پٹواری کو تحصیلدار بنا دیا جاتا ہے، پھر دوبارہ گرداور بنا دیا جاتا ہے، اپنے لیے یہ استعمال کرتے ہیں۔ اور فیاض الحسن چوہان صاحب نے ریاست مدینہ کے جو وزیر تھے، جن کو 2 وزارتیں ملی تھی، انہوں نے کیا کیا؟ فیاض الحسن چوہان صاحب نے 22 ارب سے زیادہ کرپشن کی۔ کیا یہ 22 ارب کی کرپشن جو فیاض الحسن چوہان صاحب نے کی، یہ خان صاحب کو اور یہ جو ریاست مدینہ کے دعوے دار تھے ان کو نظر نہیں آ رہی تھی؟ فیاض الحسن چوہان صاحب کے جو پی اے ہیں، انہوں نے پٹواریوں کے منشیوں سے اپنی واسکٹیں، کپڑے بنواتے رہے، اور اپنے جتنے گھر تعمیر کیے اس مافیا نے، اس نے تمام پٹواریوں کو کہا کہ لوگوں کے گلے کاٹو، جو مرضی کرو، مجھے مہینے کے اتنے پیسے چاہیے، میں اپنا فلانی جگہ گھر تعمیر کر رہا ہوں، اس کے لیے سامان چاہیے، اس کے لیے پیسے چاہیے۔ پٹواریوں نے کرپشن کی انتہا کی۔ جب پٹواریوں کو پتہ چلا ہے کہ ہمارے سر پر تو ایک وزیر ہے جو ہماری پشت بنائی کر رہا ہے، انہوں نے کرپشن کی انتہا کی۔ انہوں نے انتقال 5 مرلے انتقال پر لوگوں سے ہزاروں روپیہ فیس لی، حالانکہ دیکھا جائے تو انتقال کی سرکاری فیس 100 روپیہ یا 50 روپیہ اس کی انتقال کی سرکاری فیس ہے، لیکن یہاں پر جو پٹواری ہیں وہ اپنے آفس میں موجود نہیں ہوتے، انہوں نے کرپٹ منشی بٹھائے ہوتے ہیں، اور وہ منشی دونوں ہاتھوں سے عوامی حلقوں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس پر کوئی ڈی سی راولپنڈی، کمشنر راولپنڈی انتہائی خاموش ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ان سے بڑی بڑی فٹیکیں، گھریلو سامان، پلاٹ، گھر بناتے ہیں، تو ان سے چیزیں ان کو کہتے ہیں ہمیں فلانی چیزیں لا کر دیں، کارپٹ لا کر دیں، بھائی فریج لا کر دیں، ایل ڈی اے لا کر دیں۔ ہمارا پورے کا پورے کمشنر راولپنڈی سے لے کر ڈی سی راولپنڈی سے لے کر پٹواریوں تک پورا نظام کرپٹ ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ٹک ٹاک پر اور سوشل میڈیا پر بڑے بڑے دعوے کر رہی ہیں، لیکن ایک نظر ان کریپ پٹواریوں اور منشیوں پر ڈالیں کہ یہ کروڑوں روپیہ، لاکھوں روپے کے احساسے بنا کر نہ ان کا پر احتسابی عمل ہوتا ہے، نہ ان سے کوئی پوچھ سکتا ہے بھائی اتنا کیا ایک پٹواری کو جی ڈسمس کر دیا، جی ایک پٹواری کو ہم نے معطل کر دیا، 6 ماہ بعد وہی سیاسی امام پر کسی نہ کسی جگہ پٹواری تعینات ہو جاتا ہے۔ محکمہ مال میں اس ٹائم راولپنڈی شہر اور اسلام آباد میں انتہائی بڑی کرپشن ہے، فی پٹواری اربوں روپے کے اثاثے بنا گیا ہے، اور اس کے اوپر جو ایم این اے ہے وہ پٹواریوں سے بتا لے رہے ہیں، اس کو بتا کہتے ہیں، پٹواریوں کو بلیک میل کر کے پٹواریوں کے استعمال کرتے ہیں، پٹواریوں سے
پیسے لیتے ہیں، گھریلو سامان پٹواریوں سے لیتے ہیں۔ عوامی حلقوں کو چاہیے کہ جب بھی وہ پٹوار خانے میں جائیں، اگر کوئی پٹواری بھی ان سے پیسے مانگے تو وہ اس کی ویڈیو بنائیں، سوشل میڈیا پر اس کو وائرل کریں، تاکہ یہ جو کرپٹ پٹواری ہیں ان کو پتہ چلے کہ لوگوں کے اندر شعور آ گئے۔ ہمارے لوگوں کے اندر شعور نہ ہونے کی وجہ سے یہ کرپٹ لوگ ہمارے سر پر مسلط ہیں۔ ابھی بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان کے بارے میں سوچیں اور اپنے بچوں کے مستقبل بارے میں سوچیں اور اپنے اندر شعور پیدا کریں۔ جب ہمارے اندر شعور ہوگا تو پھر ہم اس کرپٹ نظام کے خلاف لڑ سکتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر شعور نہیں ہے تو ہم اس کرپٹ نظام کے ساتھ خود بھی کرپٹ ہو جائیں گے۔ ناظرین، بات ہے عمران خان صاحب سے، نواز شریف اور وزیر اعظم جو ابھی موجودہ وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب۔ پاکستان کے اندر انتہائی مہنگائی، انتہائی تنگ دستی، غریب اور مزدور طبقہ رو رہا ہے، بلو کی وجہ سے لوگ رو رہے ہیں۔ ایک رکشہ ڈرائیور بمشکل اپنے گھر کا نظام چلاتا ہے، ایک مزدور طبقہ بمشکل اپنے گھر کا نظام چلاتا ہے، لیکن کبھی کسی کو نوکری ملتی ہے، وہ بھی سیاسی ماں پر ملتی ہے، یہ جی ہمارا چیف سپورٹر ہے، آپ اس کو کہیں گے یہ لسٹ علاقے میں دے گا، ہمیں بتائے گا کون کون سے بندے اس نے رکھنے ہیں تو وہ رکھے گا۔ لیکن ہمارے لوگوں کے اندر یہ شعور نہیں ہوتا ہے کہ یہ سیاسی جب الیکشن ہوتے ہیں تو آپ کے تلوے چاٹتے ہیں، اور جب یہ الیکشن ختم ہوتا ہے تو یہ آپ کو ہاتھ ملانے سے قاصر ہو جاتے ہیں، پھر بھی ہم ان کے چمچے رہتے ہیں اور چمچوں کی طرح ان کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں۔ بھائی کوئی نہ کوئی ہمیں فائدہ ہو، ہر فرد اپنے فائدے کے لیے سوچ رہا ہے۔ اگر ہم تمام اکٹھے ہو کر پاکستان کے مفاد کے لیے سوچیں تو ہمارے ملک میں یہ کرپٹ نظام ختم ہو سکتا ہے۔ میں آرمی چیف صاحب کو کہنا چاہتا ہوں، عاصم منیر صاحب کو، کہ خدایا آپ نے بلیک منی پر تو کام کیا، ڈالر پر آپ نے کام کیا، اچھی کاروائیاں آپ نے کی، آپ کی ہدایت کے مطابق زبردست کام بھی ہوئے، لیکن چیف آف آرمی سٹاف صاحب کائنڈلی ہمارے سیاسی جو ہے ان پٹواریوں سے، تحصیلداروں سے پیسے کھا رہے ہیں اور اپنے اثاثے اور کوٹھیاں بنا رہے ہیں۔ پاکستان کے لیے ان کرپٹ لوگوں کے خلاف ایکشن لیں، ان کرپٹ لوگوں کو گرفتار کریں اور ان کے اثاثے چیک کریں۔ اب ظفر تحصیلدار صاحب ہیں، بڑے مشہور ہیں راول پنڈی کے۔ ظفر صاحب کو آپ دیکھیں تو ان کے پاس گاڑی دیکھیں، 2-2 کروڑ روپے کی ان کے پاس گاڑی ہے۔ پٹواری سے وہ تحصیلدار بنے ہیں، 3-4 لاکھ روپے منتھلی زیادہ ہوگی جی چوہان صاحب کو دیں گے۔ چوہان صاحب کے وہ بڑے لاڈ لے رہے ہیں، چوہان صاحب نے بڑے کروڑوں روپے کے ان سے فائدے اٹھائے ہیں، اور باقی مافیا نے بھی ان تحصیلداروں سے بہت زیادہ اور پٹواریوں سے فائدے اٹھائے ہیں۔ کسی جگہ پر اگر ان مافیا نے قبضہ کرنا ہو تو یہ پٹواری ان کو 5 نمبر لگا کر دیتے ہیں۔ غریب آدمی کا پلاٹ ادھر ہی رہتا ہے، وہ رو رو کر سی پی او دفتر، آر پی او دفتر، ڈپٹی کمشنر دفتر جا کر جو ہے نا ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ مافیا اس کے پلاٹ پر قبضہ کر کے اس غریب آدمی کے جو خون پسینے کی کمائی ہے وہ اس سے چھین لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے جو ہاؤس اسٹیشن ایس ایچ او ہیں اور ہمارے سی پی او راول پنڈی اور آر پی او راول پنڈی اس مافیا کے خلاف بھرپور ایکشن لیں اور اس مافیا کو گرفتار کریں، اور پٹواریوں کا احتساب ہونا چاہیے۔ یہ پٹواری ہی لوگوں کے پلاٹوں پر ناجائز قبضے کروا رہے ہیں، نمبر ڈال کر رجسٹریاں کروا دیتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے پلاٹ لیا، پلاٹ لینے کے بعد انہوں نے سارے پیسے بھی دے دیے، رجسٹری بھی ہوگی، وہ باہر چلے گئے۔ جب وہ باہر سے واپس آئے ہیں تو آ کر دیکھا کہ ہمارے پلاٹ پر کوئی نامعلوم افراد نے قبضہ کر لیا۔ جب نامعلوم افراد سے پوچھا گیا بھائی یہ پلاٹ تو ہمارا ہے، انہوں نے ایک نئی رجسٹری نکال کر دکھائی، دیکھیں جی یہ نمبر ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے پٹواری سے یہ نمبر انتقال چڑھا ہوا ہے، ہمارا جو ہے نا یہ رجسٹری، یہ ہم نے رجسٹری بنائی ہے۔ اسی پر جو ہے نا جب وہ تھانے جاتا ہے کہ رجسٹری پہلی تو میری ہے، ایس ایچ او کہتا ہے یہ عدالتی کام ہے، بھائی آپ ادھر چلے جائیں۔ قبضہ مافیا کے خلاف ایکشن نہیں ہو رہا ہے، اس کو عدالت کی طرف بھیج دیتے ہیں، بھائی عدالت میں جاؤ چکر لاؤ، وہاں پر دیوانی کیسوں میں آپ ذلیل ہو۔ ناظرین، پاکستان کے اندر کرپٹ نظام کے خلاف اور کرپٹ لوگوں کے خلاف ابھی ٹائم ہے اٹھ کھڑے ہوں اور اس مافیا کے خلاف اس جہاد میں حصہ لیں اور اس کرپٹ نظام کے خلاف جہاد کریں۔ ناظرین، اب میں اجازت دیتا ہوں آپ سے، اللہ حافظ۔